بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ آبی جارحیت کی بات بھی انڈیا کرتا ہے. آبی جارحیت کی بات کرنے کے بعد وہ ایل او سی کی بلا اشتعال فائرنگ کی بات بھی کرتا ہے اور وہ بھی وائلیٹ کرتا ہے جتنے بھی رولز ہیں. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سرجیکل سٹرائکس کی ہیں. اس کے بعد وہ سار کانفرنس بھی جو ہے اسے ملتوی کرتا ہے. تو اس ساری صورتحال میں ہمارے جو پینلسٹ ہیں ان سے یہ ضرور جانیں گے کہ اگر کوئی ایڈونچر ہو جاتا ہے یا بڑے لیول پر کوئی بڑے اسکیل پر جنگ شروع ہو جاتی ہے تو اس کی ذمہ داری کس ملک پر عائد ہوتی ہے, اور جب یہ ساری چیزیں پاکستان کو پتہ ہیں تو ان کو کس طریقے سے انٹرنیشنلی اور کن کن فورمز پر بھرپور انداز میں اٹھانے کی ضرورت بھی ہے. ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ سینئر اینکر پرسن عروج رضا صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ عروج, آپ نے ٹائم دیا. اور بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ آلریڈی موجود ہیں. عروج صاحبہ, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان ڈیفینسو پہ ہے, پاکستان کی پالیسی ہے کہ وہ امن کا دائی ہے. یونائٹڈ نیشنز میں بھی وزیر اعظم صاحب نے جب بات کی تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم جو ہے وہ امن کی بات کرتے ہیں اور آپ بھی ان کو دعوت دیتے ہیں مذاکرات کی, لیکن اس کے بعد یہ سارا آبی جارحیت کی بات بھی ہوئی, سار کانفرنس بھی معطل ہوئی. تو اب اگر کوئی بڑا ایڈونچر ہو جاتا ہے تو کون آپ سمجھتے ہیں ذمہ دار؟ دیکھیں, اب اگر کوئی بڑا ایڈونچر ہو جاتا ہے, جو کہ نہیں ہوگا اتنی جلدی, اتنے بڑے بڑے فیصلے نہیں ہو جاتے, یہ ہوتے رہیں گے, چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہیں یہ ہوتے رہیں گے. کبھی سرحدوں کی وائلیشن ہوتی رہے گی, سیز فائر کی وائلیشن ہوتی رہے گی, معاہدوں کی وائلیشن ہوتی رہے گی. اتنا آسان کام نہیں ہے ایک نیوکلیر پاور کا جو حامی ایک ملک ہے اس کے اوپر آپ سٹرائک کر دو, آپ جنگ چھیڑ دو. اگر وہ جنگ چھیڑیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ہاں مکمل خاموشی رہے گی؟ ہم یہاں پہ امن کے کبوتر اڑاتے رہیں گے, ہم یہاں سے مٹھائیاں بھجواتے رہیں گے, ہم ان کے لیے ساڑیاں گفٹ کرتے رہیں گے؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا. ابھی ہم ڈیفینسو پوزیشن پہ ہیں اور اس کو کمزوری نہ سمجھا جائے. دیکھیں, پاکستان جب بھی اس طرح کے کوئی حالات بنتے ہیں بڑی ذمہ داری اور تحمل کے ساتھ وہ ریٹیلیٹ کرتا ہے, اور ریٹیلیشن میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ وہ انتہائی نرمی کا مظاہرہ کرتا ہے. اس کا یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جواب ضرور دیا جائے لیکن ایک بڑے پیمانے پہ دشمن کا نقصان نہ ہو. لیکن اگر ہمارے اوپر جنگ مسلط کی جاتی ہے تو اگر آپ کو یاد ہو فہد, 2-3 ہفتے سے جو آرمی چیف کے آ رہے ہیں بیانات, یا پھر آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی بیانات دیے اور انہوں نے یہ کہا کہ, اور اس کے علاوہ وزیر اعظم نے بھی کہا کہ امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. یہ اور بات ہے کہ ہم ابھی تک صرف اپنا دفاع کر رہے ہیں, بچاؤ کر رہے ہیں, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پہ ایک ایسی جنگ چھڑ جائے جو کہ پورے خطے پہ پھیل جائے. کیونکہ پاکستان انڈیا کی جنگ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑا آسان کام ہے, راتوں رات وہ ہوئی اور اس کے بعد صبح تک وہ کچھ نہ کچھ فیصلے ہو جائیں گے. اگر کارگل کی وار کو آپ دیکھیں تو وہ بھی بند کروانی پڑی تھی. تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. ایک تو یہ دونوں ملکوں کے پاس ایٹم بم ہے, شوکیسنگ کے لیے نہیں رکھے, اور اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ چھڑ جاتی ہے, خدا نہ خواستہ, تو یہ پورے خطے میں امن کا جو ایک عمل ہے اس کو سبتاج وہ ہو جائے گا. بریگیڈیئر صاحب, میں آپ سے یہ سوال جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی حالات زیادہ نازک ہوتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو یہ ایشو کن کن محاذوں پر بڑے بھرپور انداز میں اٹھانا چاہیے کہ اگر کوئی معاملہ زیادہ خراب ہوتا ہے تو ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ دیکھ لو, ذمہ داری تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یونائٹڈ نیشن کا جو ریزولوشن ہے کشمیر کے بارے میں, اس میں تو اقوام متحدہ کے اور پھر پرماننٹ ممبرز نے, اور پھر ایک دفعہ نہیں, یہ ایک فلسطین کے بعد دوسرا بڑا مسئلہ ہے اور دوسرا پرانا مسئلہ ہے جو کہ یو این ایجنڈا پر ہے, اور یہ ان ریزالوڈ ہے. اور یہ کیا ہے؟ آزادی. یہ کیا ہے؟ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن, پلیبیسائٹ, جو کہ وعدہ کیا گیا ہے. تو اس وعدے سے اگر ہم مڑتے ہیں یا انڈیا مڑتا ہے تو ہم کشمیریوں کے ساتھ زیادتی کریں گے, پوری دنیا ان کے ساتھ زیادتی کرے گی. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اب جو حالات ہیں, ان حالات کو اس نچ پر, اس ٹمپریچر کو, اس ہائٹ پر کس نے پہنچایا ہے؟ یہ انڈیا کے برنکمین شپ نے, ان کے جو لیڈرز ہیں. اب دیکھو اجیت دول کی شروع سے پالیسی کیا رہی کہ یہ مرسنریز ہیں, ان کو ہم پیسے دیں گے, یہ تو پاکستان میں دھماکے کریں گے اور ان کو نقصان پہنچائیں گے. اور ان کے ڈیفنس منسٹر پاریکر نے کیا کہا تھا کہ ہم کانٹے کو کانٹے سے نکالیں گے. مطلب ہے کہ ہم ٹیررزم کے ذریعے پاکستان کو شکست دیں گے. ان کا پرائم منسٹر صاحب مودی صاحب ڈھاکہ میں کیا کہتا ہے کہ یہ جو آج بنگلہ دیش ہے, یہ جو مکتی بہانہ تھا, ان کو ہم نے ٹرین کیا اور میں نے اپنا حصہ اس میں ڈالا ہوا ہے. مطلب ہے کہ ہمارا جو 2 لخت ہوا ہے ملک, وہ بھی ان کے مطلب ہے کہ نہ صرف پروپیگنڈا بلکہ
एक्टिव सबोटाज एक्टिविटी से वो हुआ है। और अब बात ये है कि अगर आप अपने मुल्क को बता रहे कि उड़ी का एक ड्रामा आपने रचाया, आप उसको देख ले, उसके विजुअल, एक तरफ पर सफ़ेद धुआं उठ रहा है और दूसरी तरफ पर काला धुआं उठ रहा है। वो काला धुआं पुराने तेल को आग लगाए हुआ था और जो सफ़ेद धुआं था उन्होंने स्मोक ग्रेनेड फेंके थे, उससे उठ रहा था। तो वो ड्रामा करके दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तान ने या कश्मीरियों ने किया है। आपने जो फेंस लगाया हुआ है जिससे चिड़िया नहीं गुजर सकती, जिसमें दो तरफा बार्ड वायर है, वायर कंसर्टीना है, उसके दरमियान माइनिंग है और उसमें थर्मल इमेजिंग है। इसके अलावा आपके उस पर मोर्चे बने हुए कवर्ड विथ फायर्ड है और इसके अलावा वहाँ पर उसकी जो हाइट है और जो आपने बाकी ऑब्स्टिकल जो क्रिएट किए हैं, आप एक जो बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं और जम्मू के पास और उड़ी के पास और उसके जो दरमियान रास्ता है 79 किलोमीटर लंबा, 30 मीटर ऊंचा और 130 फुट चौड़ा एक बारलिव लाइन वो बना रहे हैं। ये किसके लिए बना रहे हैं? और ये जो बनाया हुआ है उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि आतंकवादी इधर आते हैं, शरपसंद इधर आते हैं। तो ये किसको मतलब है कि ये झूठा प्रोपेगेंडा। लेकिन आजकल जो मीडिया वार है, जो हिस्टीरिया है, जो नैरेटिव की वार है, जो प्रोपेगेंडा है, जो साई ऑप्स वारफेयर है, उस पर वो चल रहे। लेकिन हर चीज के लिए कुछ न कुछ सच होना चाहिए। उसमें तो सच का कोई भी पहलू नहीं है। ठीक है, जब सच का पहलू नहीं है तो ये उनके मुंह पर उल्टा पड़ेगा। आप देखेंगे कि उनके मुंह पर जितने की प्लेयर्स हैं, जितने बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, आप क्या समझती हैं कि वो अपना, जैसे चाइना है, रशिया है, उधर से अमेरिका है, इस तरह के जितने भी की प्लेयर्स हैं, वो नहीं समझते आपके इस टेंशन को कम करने के लिए अपना कोई भरपूर रोल प्ले कर सकते हैं या वो करेंगे? क्या समझती हैं आप? अगर तो उनको कहा जाता है कि वो सालसी का किरदार अदा करें और पाकिस्तान और भारत को एक टेबल टॉक के ज़रिए ये जो इश्यूज़ हैं दोनों के दरमियान वो रिजॉल्व करने को कहें, तो मेरा ख्याल है कि चाइना कर सकता है। और अगर आपको याद हो पिछले दिनों जब भी कभी वायलेशन हुई है तो चाइना ने कहा कि अगर हम इनको एक टेबल पे ला के बिठा देते हैं तो इनको अपने इश्यूज रिजॉल्व करने चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि अभी भी कोई ना कोई तो दरमियान में आएगा। और अभी तो सऊदी अरब जो है वो इंडिया के साथ उसके बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं, दूसरी जानिब ईरान के बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं, रशिया के भी हैं, लेकिन रशिया के पाकिस्तान के साथ कुछ ज़्यादा हैं। तो हमें ये उम्मीद है कि रशिया और चाइना जो है, अगर खुदा न ख्वास्ता कोई इस तरह की आफत हमारे सर पे आ पड़ती है जिसका जवाब देने के लिए पाकिस्तानी जो अफवाज हैं वो पूरी तरह से तैयार है, तो मुझे लगता है कि ये दो जो ममालिक हैं रशिया और चाइना ये अपना एक ख़ास किरदार अदा करेंगे। लेकिन जहाँ तक अभी बात है कि भारत खुद चाहता है, शायद भारत खुद इनिशिएट कर रहा है ये जंग, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग वो न्यूज़ देख रहे थे कि जी भारत ने जो सरहद के, पाकिस्तानी सरहद के इर्द गिर्द के गाँव हैं वहाँ वो खाली करा लिया, वहाँ की आबादी को उन्होंने मुंतकिल कर दिया है। उसके अलावा उन्होंने वहाँ पर अपने जो एयरक्राफ्ट हैं वो वहाँ पर वो लाने शुरू हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये भारत की तरफ से जारहियत जो है ये सामने आ रही है और भारत शायद ये चाहता है कि अब पाकिस्तान के साथ, क्योंकि वो प्लान कर चुका है। अभी ब्रिगेडियर साहब मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे कि उड़ी अटैक हुआ 4 घंटे के बाद वो बता रहे हैं कि जी 4 हमलावर आते हैं। भाई पूरे एक ब्रिगेड के ऊपर, एक ब्रिगेड का मतलब होता है उसमें 3 यूनिट्स हैं, 3 यूनिट्स के अलावा उसमें एक फील्ड एम्बुलेंस या और भी होती हैं छोटी मोटी, तो 4 लोग किस तरह एक ब्रिगेड के ऊपर अटैक कर सकते हैं, ये तो है एक अलग इशू। लेकिन उसके फौरन बाद जो मोदी का बयान आया तो उन्होंने कहा कि हमने तो ये प्लान किया हुआ था। इसका मतलब है कि दे हैव ऑलरेडी प्लान्ड द वॉर विद पाकिस्तान। तो उसका अभी यही है कि अभी जो छोटी छोटी, अच्छा एक और चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है फाद, कि रात जो कुछ हुआ, जो आज हुआ, उसको क्या आप सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं? ये वायलेशन साहब ने बड़ी जबरदस्त तजिया दिया। वो कहते हैं कि उसकी जाली डिग्री है जिस जर्नल ने ये बात की है। ये उन्होंने खुद से कोई डेफिनेशन नहीं, उससे वो उसके में आई एम अशेम्ड ऑफ कि इस आर्मी से ताल्लुक रखते हुए फिर आपने स्टाफ कोर्स किया हुआ है, वार कोर्स किया है। आर्मी की अपने टर्मिनोलॉजीज होती है और उस टर्मिनोलॉजीज को आप एग्जैक्टली उस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं जो आप करते हैं। तो आप इतने मतलब है कि लोगों को बुद्धू या बेवकूफ समझते हैं और फिर ये भी नहीं समझते कि भाई आपका जो जनरलशिप है
وہ ایٹ اسٹیک ہے. لوگ آپ پر ہنسیں گے ہنس کہ رہے بھائی ہیں آپ لوگ. کیا بات کر رہے ہیں, ہنس رہے سرجیکل ہیں. اسٹرائک یہ ہوتا یہ ہے. ہوتی نہیں, ہے. پٹھان کوٹ واقعے پہ بھی لوگ ان پر ہنسے تھے کہ آپ یہ نے 4 اپنے دن ہو گئے, ورڈ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کتنے لوگ نہیں, تھے. کبھی کہتے ہیں ان پر پاکستانی مارکیں گے, پھر کہتے ہیں کہ نہیں ان کے پاس تو پاکستانی شناختی اور ان کے پاس جو. اچھا بریگیڈیئر صاحب, میں جو آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے, جو میں عروج صاحبہ سے بھی پوچھ رہا تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کی پلیئرز ہیں اور بڑے ایکٹرز ہیں ورلڈ کے, یہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کو خطرہ یہ ضرور ہے کہ دونوں ایٹمی قوتیں ہیں. اچھا, ایک چیز پہ میں بات ختم کروں گی کہ یہی سرجیکل سٹرائکس کی جو ڈیفینیشن انڈیا نے خود سے ہی بنا لی ہے, تو جو سرجیکل سٹرائکس انہوں نے آج الل صبح کی, اس طرح کی 4-5 سرجیکل سٹرائکس تو پاکستان بھی کر کے واپس آ جاتا ہے, تو اب کیا اس کو سرجیکل سٹرائکس کہیں گے؟ ٹھیک, جی بریگیڈیئر صاحب. جی, جہاں تک بڑے پلیئرز کا تعلق ہے تو دیکھ لو یہ اصول کی دنیا نہیں ہے, یہ مفادات کی دنیا ہے. تعلقات بھی مفادات کے لیے ہوتے ہیں. اب امریکہ کو, ویسٹ کو انڈیا ایک بہت بڑا مارکیٹ نظر آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوا جو اس نے ڈیفنس سودے کیے, موڈی نے پہلے جو پتہ پھینکا ہے وہ یہ ہے کہ ہم 500 بلین کے ہتھیار خریدیں گے. اس 500 بلین میں سے 2.5 بلین کے وہ ہیلی کاپٹرز جو چنوکس ہیں اور اپاچیز ہیں وہ امریکہ سے لے رہے ہیں. اس کے علاوہ 36 رافیل ایئرکرافٹ جو ہیں وہ فرانس سے لے رہے ہیں, اور اس کے علاوہ امریکہ چاہتا ہے کہ ان کے F-16 F-18 یہ بھی ان کو دیے جائیں. تو دنیا اب, اور امریکہ کی جو 40% انڈسٹری ہے, فارن جو انڈسٹری ہے جو ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ ڈیفنس انڈسٹری ہے, تو ان کے کارپوریٹ ورلڈ جو ہے وہ تو انڈیا میں انٹرسٹڈ ہے, اس لیے کہ اتنا بڑا ہتھیار خریدنے والا, اتنے ہتھیاروں کے دوڑ میں آگے جانے والا ملک, یعنی دنیا میں آج کل سب سے زیادہ جو ہتھیار خرید رہا ہے وہ انڈیا ہے. لیکن میں ایک بات یہاں پر اس نقطے پر یہ بھی لانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آج جو اوقات, آج جو وقت ہے پریزنٹ ٹائم میں, آج کے وقت میں انڈیا پاکستان کے ساتھ نہ کنونشنل نہ انکنونشنل وار افورڈ کر سکتا ہے. ایک انڈائریکٹ وار یا زیادہ سے زیادہ ایل آف سی پر یہ آرٹلری ڈیول وغیرہ یہ کریں گے, اور اس کا ہمیں پتہ بھی تھا. ان کے لیے بوفر گنز بھی انہوں نے پہلے لائے ہوئے تھے, منہ کیے ہیں, اور وہی انہوں نے کر لیا, اور اس کے ذریعے تناؤ کو, ٹمپریچر کو, اپنے ہوم فرنٹ کو گرم رکھیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مجھے دنیا کو بھی پتہ ہے اور بڑے پلیئرز کو بھی پتہ ہے کہ یہ جنگ نہیں لڑیں گے, اور اگر جنگ لڑتے ہیں تو دونوں ممالک ختم ہو جائیں گے, اور دنیا میں ایک قسم کی انسٹیبلٹی آ جائے گی آف دا ہائیسٹ آرڈر. اس لیے کہ کتنی بڑی آبادی ہے, دونوں ملکوں کی بہت بڑی آبادی, تقریباً 1.5 ارب انسان ہے, کم از کم 1.5 ارب انسان. تو یہ مجھے, وہ کہتے ہیں نا باسی کڑی میں ابال, تو یہ موڈی کے باسی کڑی میں ابال آیا ہوا ہے. اس کو جب سمجھ آ جائے گی کہ بھائی وہ پاکستان کا کتنا بال بیکا کر سکتا ہے یا کیا کر سکتا ہے, تو اس کو پتہ چلے. اور یہ جو ابھی موومنٹ انہوں نے کیا نا, یہ فرسٹریشن کو انڈیکیٹ کرتا ہے, یہ فرسٹریشن کی علامت ہے. ٹھیک ہے, مجھے یہاں پہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے بریگیڈیئر صاحب, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو. جی بتائیں. ہسٹری میں چونکہ پڑھتی رہتی ہوں, وار ہسٹری, تو اس میں انڈیا کا ایک بہت پرانا ایک واقعہ ہے جب یہ انڈیپینڈنس موومنٹ بھی نہیں چلی تھی, جب یہاں پہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا راج ہوا کرتا تھا انڈیا پہ, تو 2 ریاستوں کے راجا آپس میں ملے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم دونوں کی جو عوام ہے, جنتا ہے, ہم دونوں سے خوش نہیں ہے, لیکن ہم نے اپنی مدت پوری کرنی ہے, تو ایسا کیا طریقہ کار کیا جائے. تو اس نے کہا اس جنگ چھیڑ دیتے ہیں. دونوں طرف سے انہوں نے کہا کہ ہم جنگ چھیڑ دیتے, تم مجھے گالی دو میں تمہیں گالی دوں گا, تم میری طرف وہ فائرنگ کرو میں تمہاری طرف فائرنگ کروں گا. تو ہوگا یہ کہ عوام کو ہم لگا دیں گے جنگ پہ, فوج کو بھی لگا دیں گے ہم جنگ پہ, اور اس طرح ہم اپنی حکومت جو ہے وہ بچا لیں گے. مجھے جو لگ رہا ہے نا کہ مودی اور پاکستانی گورنمنٹ کا بھی کوئی اسی طرح کا چکر ہے, دونوں اپنی حکومتیں بچانے کے لیے. دوسرے بریگیڈیئر صاحب, آپ میری بات سے شاید اتفاق کریں کہ جب بھی پاکستان تحریک انصاف کوئی اس طرح کا بڑا شو, پاور شو کرنے جاتی ہے,
کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو جب دھرنے تھے APS کا ہو گیا, ابھی کل وہ رائمنڈ کا کرنے جا رہے ہیں اور آج رات یہ ہو گیا. تو آپ اس کو تھوڑا سا پولیٹیکلی بھی دیکھیں کہ پولیٹیکلی دونوں وزرائے اعظم کے انڈیا اور پاکستان کے تعلقات بہت مضبوط ہیں. آپ دونوں حکومتیں بچانے کی بات کر رہے ہیں, لوگ یہ پیش گوئیاں کرتے نظر آ رہے ہیں کہ بھائی ان حالات میں نیا آرمی چیف نواز شریف صاحب نے اناؤنس کرنا ہے, تو وہ کیسے ہوگا؟ آپ تو مدت ملازمت کی بات کر رہے ہیں. بالکل, حالانکہ نومبر پاس ہے کہ مدت ملازمت تو ابھی 2 سال باقی ہیں. نہیں, مدت ملازمت یا وہ باقی جو چیزیں ہیں وہ تو ایک زاویہ بھی ہے. ابھی اگر یہ جو رائیونڈ مارچ اگر سکسیسفل ہو جاتا تو آپ کو کیا لگتا ہے حکومت ہلے گی نہیں؟ حکومت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. دیکھیں آپ اس کو, یہ جو دونوں طرف کی افواج جو انگیج کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پولیٹیکل موومنٹ بھی ہو سکتی ہے, آپ اس کو بھی ذہن میں رکھیں. لیکن ابھی تک جو بھارت کی طرف سے جو رویہ ہے وہ بریگیڈیئر صاحب کی بات سے میں ایگری کروں گی کہ انہوں نے ٹیمپریچر کو ہائی رکھنا ہے, کچھ پریشر ڈیولپ کرنا ہے پاکستان کے اوپر اور لوگوں کو اور دنیا کو دکھانا ہے. لیکن اس سارے معاملات کو وہ ہینڈل نہیں کر پا رہا. کر کیا رہا ہے, وہ بے وقوفیاں کر رہا ہے, لوگ اس کے اوپر ہنس رہے ہیں. آج واگا بارڈر کی جو وہ پرچم اتارنے کی جو تقریب ہوئی ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں وہ کیمرہ دکھا رہے تھے ہمارے کہ ان کی طرف ساری کرسیاں خالی تھی اور ہمارے ہاں سے نہ صرف پولیٹیشین وہاں موجود تھے, عوام موجود تھی, پنجاب جو ہے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. تو یہ سولیڈیرٹی ہماری عوام ہماری فوجوں کے ساتھ کھڑی ہے, تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بریگیڈیئر صاحب اس سارے ماحول میں پولیٹیکل جو قیادت ہے ہماری, سول قیادت اور جو عسکری قیادت ہے اور سارے جتنے بھی کی پلیئرز ہیں پاکستان کے اندر, ان کی فرائض کیا ہیں, ذمہ داریاں کیا ہیں؟ دیکھ لو, کل پرائم منسٹر صاحب نے اپنے کیبنٹ میٹنگ بھی بلائی ہے اور اس کے علاوہ آج بھی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی. اور اس کے علاوہ جو آرمی کی طرف سے رسپانس آیا, پہلے اڑی اٹیک کے فوراً بعد وہ رسپانس دیا گیا ہے. لیکن جہاں تک تیاری کا تعلق ہے تو یہ صرف سیکیورٹی فورسز کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے اور پورے قیادت کی ذمہ داری ہے, وہ خواہ پولیٹیکل ہو. ہم نے یہ جنگ جو لڑنی ہے تو ہم نے کشمیر کے آزادی کی جنگ, کشمیر کے ساتھ جو وعدہ ہے اقوام متحدہ کا, کشمیر کے جو رائٹ آف پلیبیسائٹ ہے, اس کے لیے ہم نے یہ ڈپلومیٹک سطح پر بھی ہر سطح پر لڑنا ہے اور بڑا پرو ایکٹیولی اس کو لڑنا ہے. دوسری طرف پر ہم نے کشمیریوں کو مایوس نہیں کرنا ہے اس دفعہ اس لیے مایوس نہیں کرا کہ نہ ہم نے آؤٹ آف باکس سلوشن دینا ہے اور نہ ہم نے یہ جو کشمیریوں کی جو سٹرگل ہے اس کو ہم جتنا بھی اخلاقی, سفارتی اور اس کے علاوہ میٹیریل مدد جو میں نے بتایا وہ بھی ہمارا فرض ہے, اس لیے کہ آپ فریق ہیں, آپ حق پر ہیں, آپ سچ پر ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جس طرح آپ کسی کیس کے لیے ایک اچھا وکیل کر لیتے ہیں, اسی طرح کشمیر کے مسئلے کے, کیونکہ وار فیئر ہوتا ہے تو ساتھ لا فیئر بھی ہوتا ہے, تو وہ لا فیئر کو بھی ہم نے آگے بڑھانا ہے اور بہترین وکیل کر کے تو ہم نے دنیا کے انٹرنیشنل فورمز پر اس کو اٹھانا ہے. اس لیے کہ اقوام متحدہ کے قرارداد کے مطابق, پھر اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق مظلوم کی مدد کرنا اور ان کو جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے ان سے دوسرے ملک کو, انڈیا کو روکنا, اور اس کے علاوہ جہاں پر ہیومن رائٹس وائلیشن ہو ان کو مدد پہنچانا, یہ ہر ملک کی ذمہ داری ہے اور ہماری اولین ذمہ داری بن جاتی ہے. اگلی بات, ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے ان مشنز کو جو کہ وعدہ کیا ہے OIC نے, جو کہ وعدہ کیا ہے ٹرکی نے, فیکٹ فائنڈنگ مشنز جو ہے, میڈیکل مشنز جو ہے, اس کے علاوہ آبزرورز کا جو ہے, اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل کورٹ تک جانا اور ایکسپوز کرانا انڈوزیئرز کے ذریعے انڈین کے اٹراسٹیز کو, انڈوزیئرز کے ذریعے انڈیا کے انٹرفیئرنس کو جو پاکستان یہ سارا کام کر رہے ہوں اس دوران تو اس کے لیے ہم دوبارہ وہ اپنا ایک فیک سا اس طرح ڈرامہ لگا کے کالا دھواں اور وائٹ دھواں اڑا لیں تو پھر ساری کوششیں وہاں کی وہاں دھری رہ جائیں. اگر آپ کی پالیسی فیکٹ پر ہو, کنسسٹنٹ آپ ہو, تواتر کے ساتھ ہو, اور آپ اپنی پالیسی پھر اس کے لیے آپ ایک اسٹریٹجی بنا لیتے ہیں, اسٹریٹجی کے لیے آپ انڈرٹیکنگز بنا لیتے ہیں اور اپنے گول آبجیکٹیوز کو رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں, تو میرے خیال میں کہ انڈیا جلد ہی اب بھی ڈیفنسیو پر ہے اور فردر ڈیفنسیو پر, اور وہی پاور جو آج نیوٹرل ہے اس کو آپ مینوور کریں گے, وہ آپ کے سائڈ پر. بالکل ٹھیک ہے. میں بریگیڈیئر صاحب بریک جب لیں گے تو بریک کے بعد ہمارا وعدہ ہے کہ عروج صاحبہ سے سوال کیا جائے گا اور ان کی بات سنی جائے گی.
यूनाइटेड नेशन पे कमेंट करना चाह रही थी, लेकिन वो ब्रेक के बाद करेंगे. आई डू अंडरस्टैंड के हाउ इम्पोर्टेंट ब्रेक. नाज़रीन शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा. ब्रेक के बाद खुश आमदीद. अच्छा अरू साहिबा, आप कोई यूनाइटेड नेशंस पर बात करना चाह रही थी ब्रेक से पहले. यूनाइटेड नेशन के रोल के ऊपर बात करना चाह रही हूँ. अभी ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि कश्मीर के मसले के ऊपर या फिर कश्मीर जैसे जो दीगर ममालिक हैं या स्टेट्स हैं, डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, उनके ऊपर जो यूनाइटेड नेशन का क्या किरदार है. देखें, जब से पाकिस्तान बना कश्मीर का मसला साथ ही 48 में शुरू हो गया. अच्छा, दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि सिर्फ कश्मीर ही नहीं है, इंडिया का और चाइना के दरमियान भी एक डिस्प्यूटेड एरिया है, लद्दाख जिसको कहा जाता है या फिर जिसको तिब्बत कहा जाता है. उसके अलावा अगर आप देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन के पास एक और बहुत पुराना केस पड़ा हुआ है, वो है आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान एक नकोर्नो काराबाख है, जो कि बिल्कुल कश्मीर जैसा मसला है. यूनाइटेड नेशंस ने आज तक इन तमाम जो डिस्प्यूटेड स्टेट्स हैं या एरियाज हैं उनके ऊपर क्या रोल अदा किया. यहाँ पे हालत ये हो गया कि सीरिया को अगर आप देखें, सीरिया में आपको पता है पिछले दिनों अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी एड रोक दी क्योंकि उनके ऊपर बम्बार्डमेंट हुई, थोड़ा सा वो ज़ख्मी भी हुए और वो जो फूड थी वो उन्होंने कहा कि जी तरसील का सामान जो है अब वो नहीं होगा, अब इसको रोक दिया जाए. अगले दिन जब ट्विटर के ऊपर बैशिंग हुई, सोशल मीडिया के ऊपर जब लोगों ने यूनाइटेड नेशन को याद करवाया कि हुजूर आपका काम जो है वो लोगों को खाना पहुँचाना है, आपका काम ये नहीं है कि आप सीरिया में अगर आपके ऊपर थोड़ा सा अटैक हुआ है और आप डर के आपने बंद कर दिया. आप ये देखें कि वहाँ पे कितने बच्चे, मजलूम औरतें और मर्द हैं, बूढ़े हैं या जिनको मेडिकल एड की ज़रूरत है, खाने पीने की, पानी की एड है की ज़रूरत है. आपका रोल इसमें कहाँ रह जाता है. तो मैं ये कहूँगी कि जो यूनाइटेड नेशन का किरदार है सबसे पहले तो वही मशकूक है. यूनाइटेड नेशन कहाँ काम करती है? इसराइल के लिए बहुत अच्छा काम करती है. उसका दर्द फ़ौरन जाग जाता है जब फ़लस्तीन के ऊपर कोई बात आती है. यूनाइटेड नेशन को फ़ौरन दर्द और पेट में मरोड़ उठने लगते हैं जब कोई अमेरिका की या फिर यूनाइटेड नेशन की अपनी इंटेग्रिटी के ऊपर कोई सवाल उठाता है. तो बात यह है कि ये जो यूनाइटेड नेशन है ये हमारे लिए नहीं है, हमें मान लेना चाहिए. ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो कश्मीर का इशू है या फिर इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान फ़लस्तीन का इशू है या फिर आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान नकोर्नो काराबाह का इशू है, ये लोगों का, ये मुल्कों का इशू है. और इसमें यूनाइटेड नेशन में बस ऐसे ही है कि आप जाएं, खाएं पिएं, वहाँ पे मौज करें, स्टॉक करें, तस्वीरें बनाएं और वापस आ जाएं. साहब आप एग्री करते हैं अरू साहिब ने जितने नकात उठाए? देख लो, ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन में फ़लस्तीन का मसला सबसे पुराना है और उसके बाद कश्मीर का है और इसके अलावा बाकी. लेकिन वहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो कुछ सेलेक्टिव है और स्पेसिफिक है. जिस तरह आप देखें कि ईस्ट तिमूर का मसला था तो कितना जल्दी उन्होंने हल कर लिया, डारफोर का मसला था तो कितना जल्दी उन्होंने हल कर लिया. और जहाँ तक यूनाइटेड नेशन का ताल्लुक़ है तो वो तो एक किस्म के सुपर पावर्स के घर की लोंडी है, वो नाक की मुँह में जिस तरह मर्जी मरोड़ ले. दूसरी बात कि जब इराक़ पर इन्वेजन की बात आती है तो फिर यूनाइटेड नेशन को पूछता भी नहीं है और वो इन्वेजन कर देते हैं, उनकी ईंट से ईंट बचा देते हैं. 5 लाख से ज़्यादा बच्चे यूरेनियम डिप्लीटेड शेल्स के ज़रिए वो कैंसर का शिकार हो जाते हैं और वो मर जाते हैं. इतना जुल्म कर लेते हैं. और मैं ये बात नहीं, ये रॉबर्ट फिस्क कर रहा है, ये जो चॉम्स्की है ये कर रहे हैं, टॉम चॉम्स्की, मतलब है कि ये रिकॉर्ड पर ये चीज़ है. लेकिन दूसरी बात ये कि एक वर्ल्ड फोरम है और उस वर्ल्ड फोरम पर हमें अपने मसले को और जो हमारे रिजर्वेशन है और उनको याद कराना कि आपने ये रेजोल्यूशन पास कराया था, इस रेजोल्यूशन का पास करना और इसका पास रखना और इसको इम्प्लीमेंट कराना आपकी जिम्मेदारी है. वो जिम्मेदारी हम याद कराते रहेंगे इसलिए कि ये रिपीटिशन जो हम कर रहे हैं ताकि उनको बार बार याद दहानी करा दे कि भाई आपकी वो जिम्मेदारी. एक अखलाकी बात तो होती है नहीं, एक अखलाक नहीं. अब मैं इसमें थोड़ा सा वो इसलिए कि अगर जिस तरह कश्मीर अगर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन जाता है और है तो फिर डेफिनेटली यूनाइटेड नेशन भी जाग जाएगा. फिर ये सुपर पावर्स भी दरमियान में कूद पड़ेंगे कि भाई इसका कुछ हल होना चाहिए. और जब भी इस तरह हुआ है तो सुपर पावर आया है दरमियान में. कारगिल हुआ तो सुपर पावर दरमियान में आ गया. इस तरह 65 की वार हुई तो दरमियान में सुपर पावर रशिया दरमियान में आ गया. और अब रशिया तो पहले वीटो करता था कश्मीर के बारे में, अब कोई नहीं है कि कश्मीर के बारे में किसी करारदाद को वीटो किया जाए. मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि ये जो
آپ پہلے میڈنس کی بات کر رہے تھے کہ یہ پاگل ہو چکے ہیں، جی. اس پاگل پن میں کیا ایسا بھی پاسبل ہے کہ یہ پانی روکنے کی غلطی بھی کر سکتے ہیں؟ کر رہے ہیں. جہاں تک انہوں نے تو اسٹیٹمنٹ دیا ہے اور انہوں نے باقاعدہ میٹنگ بلائی تھی اور اس میٹنگ میں انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم پاکستان کے 3 دریا جو ہیں، ایک جو جہلم ہے، انڈس ہے، اور اس کے علاوہ جو نیلم ہے، اس کو کیا نام ہے، اس کے پانی کو روکیں گے، اس کے پانی کے ڈائیورٹ. اس کے 2-3 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ٹریٹی 2 ملکوں کے درمیان ہے، لوور ریپیرین اور اپر ریپیرین. یہ دنیا میں اس میں تقریباً 66 سے زیادہ ممالک ہیں جن کے درمیان یہ ٹریٹیز موجود ہیں. تو یہ ایک انٹرنیشنل رجیم ہوتا ہے، وہ انٹرنیشنل رجیم کے عین مطابق ہے. دوسری بات کہ اس کی ذمہ داری، اس کا آربیٹریٹر ورلڈ بینک ہے، تو ان کی ذمہ داری ہے. تیسری بات یہ ہے کہ انڈیا اپنے طور پر اس ٹریٹی سے نہ بھاگ سکتا ہے نہ اس کو ختم کر سکتا ہے. تیسری بات، آیا ان کے پاس اتنا ویدر ویل، اتنے کیپیسٹی موجود ہے کہ کل یا پرسوں یا 1 سال بعد یا 2 سال بعد ہمارے پانی کو روک لیں. البتہ وہ پانی کو گندا کر سکتے ہیں، وہ پانی کو ایز اے ٹول استعمال کر سکتے ہیں. وہ اس لیے کہ جب زیادہ فلڈ تو فلڈ کی وارننگ ہمیں نہیں دیں گے، تو ظاہر زیادہ پانی چھوڑیں گے. تیسری بات یہ ہوگی کہ جو ریگولیشن آف واٹر ہے اس کو ڈسٹرب کریں گے، تو ہمارے الیکٹریسٹی اور باقی جنریشن اس کو وہ کریں گے. اگلی بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے یہ ٹھان لی ہے کہ کشمیر، جس کو جناح صاحب نے کہا کہ یہ ہماری شہرگ ہے، تو شہرگ کیوں ہے؟ جس طرح شہرگ سے خون دماغ کو جاتا ہے، دل سے دماغ کو جاتا ہے اور دونوں کا رابطہ رہتا ہے، اسی طریقے سے پاکستان کے چپے چپے میں کشمیر کا جو پانی ہے وہ اس سے سیراب ہوتا ہے. آپ جو پانی زندگی کی علامت ہے، اگر پاکستان سے آپ زندگی کی علامت چھین لیں گے تو پاکستان کے پاس دوسرا چارہ نہیں ہے کہ وہ جنگ میں جائے، کیونکہ آپ کا وائٹل انٹرسٹ ہے، اور وائٹل انٹرسٹ کے پیچھے ملک پر حالتیں جنگ میں چلا جائے. اسی طرح ہی ہوگا. دیکھیں بالکل اسی طرح ہوگا، کیونکہ انڈیا اگر پانی روکنے کی غلطی کرتا ہے تو اتنے بڑے بڑے ریزروائرز اس کے پاس نہیں ہیں، پھر انڈیا خود فلڈڈ ہو جائے گا. لیکن اگر وہ پانی چھوڑے گا تو پانی کے ذریعے ہمیں تنگ کرے گا، بالکل ایسے ہی جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ کبھی کم کر دے گا، کبھی زیادہ چھوڑ دے گا، پلیوٹیڈ کر دے گا، اس کو بیماریاں اس میں چھوڑ دے گا، وائرس چھوڑ دے گا. لیکن یہ تو ایک علیحدہ بات ہے، دیکھا جائے گا اس پہ بھی. لیکن بند کیسے کر سکتا ہے یہ جو سنتاس معاہدہ ہے یا جو واٹر ٹریٹی ہوا ہے، اس میں ورلڈ بینک کو انڈیا کیا منہ دکھائے گا؟ انڈیا کو خود اپنا فیس سیونگ کرنی بہت مشکل ہو جائے گی، کیونکہ پوری دنیا کے زیادہ تر جو کنٹریز ہیں وہ اس میں ضامن ہیں، اس میں ورلڈ بینک ہے، وہ انوالو ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا نے کیا تہیہ کر لیا ہے، کیا طے کر لیا ہے کہ ہر مارچ پہ اس نے ایک امبیرسنگ سچویشن کریٹ کرنی ہے اپنے نیشن کے لیے، اپنے لیے، ہمارے لیے نہیں. کیونکہ ہمارے ہاں جو بھی وہ کر رہا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے یا ہمارے ساتھ وہ یہ اسٹرائکس جو جس کو وہ سرجیکل اسٹرائکس کا نام دے رہا ہے، وائلیشن اگر وہ کرتا رہے گا، تو یہ تو دنیا کو پتہ ہے کہ اس میں کون ڈیفینسو ہے اور کون جو ہے وہ اٹیک کر رہا ہے. تو اس میں ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ انڈیا اگر ایسا کرتا ہے تو وہ خود ہی مجرم ہوگا، خود ہی اپنا معاہدہ توڑے گا اور خود ہی دنیا کے سامنے نہ صرف اپنے آپ کو، اپنی حکومت کو، اپنی افواج کو، بلکہ اپنی قوم کو بھی شرمندہ کرے گا. دیکھو، ایک بات اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انڈیا تقریباً 60 سے زیادہ ڈیمز بنا رہا ہے کشمیر میں، ٹھیک ہے، اور اس میں کرشن گنگا اور یہ جو باقی ہے یہ سر فہرست ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ ٹنلز کے ذریعے پانی کو ڈائیورٹ کریں گے، جب آپ رن آف دا ریور ڈیمز نہیں بنائیں گے بلکہ آپ ریزروائر کریٹ کریں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ پانی کو اتنا ریگولیٹ کر سکیں گے کہ جب آپ کے بوائی کا وقت ہوگا تو اس کا پانی روک لیں گے، اور آپ اس وقت وہ نہیں کر سکیں گے 2-3 مہینے کے لیے. اور جب آپ کے ہارویسٹنگ کا سیزن ہوگا تو اس وقت آپ اس کو کٹائی کا موسم ہوگا تو اس وقت آپ پانی چھوڑ دیں گے. تو آپ کو ایک قسم کے معاشی طور پر آپ کو برباد کریں گے، آپ کو تنگ کریں گے، آپ کے کسان سڑکوں پر آ جائیں گے، بھوک اور افلاس ہوگا، اس کو ایتھوپیا بنا دیں گے. تو اس سے پہلے کہ وہ اس کے قابل ہو جائے کہ یہ کر سکے، ہمیں اپنا مقدمہ لڑنا ہے، ہم نے اس بات کو دنیا کے سامنے رکھنی ہے.
اور ہم نے ان کو وہ نہیں کرنے دینا ہے جو کہ وہ چاہتے ہیں، کیونکہ وہ تو ہر محاذ پر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ بھی ایک محاذ اور ایک سٹڈی، دنیا کی ایک سٹڈی بھی ہے، اس سٹڈی میں یہ کہ فیوچر وار پانی پر ہوں، پانی پر ہوگی، ایکواب ہم اسی کو کہا جاتا ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ کی اجازت سے میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. آپ نے بڑی اچھی باتیں کی کہ اور بڑا اچھا سلیوشن بھی دیا کہ ہمیں ورلڈ لیول پہ، ورلڈ فورم پہ اپنا مقدمہ لے کے جانا چاہیے. بات یہ ہے کہ یہ مقدمہ لے جانا چاہیے تھا، اب تک یہ مقدمہ وہاں پہ پریزنٹڈ ہوتا، اور مسئلہ یہ ہے کہ مقدمہ پیش کون کرے گا؟ کیا ہمارے اندر ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے ہیں کچھ تو، اور وہ کر بھی سکتے ہیں، لیکن کیا ان کا انٹرسٹ ہے اس میں؟ کیا وہ انٹرسٹ لیں گے وہ مقدمہ پیش کرنے میں؟ کیونکہ یہ سوال جو ہے پچھلے 2-3 میرے جو اپنے ٹاک شوز ہیں ان میں بھی میں پوچھ رہی ہوں کہ آخر کون رسپانسبلٹی لے گا، اور پھر پایہ تکمیل تک پہنچے یہ مقدمہ. یہ نہیں کہ وہاں پہ مقدمہ پیش کیا اور اس کے بعد آپ نے سٹیپ بیک کیا اور انتظار کرنے لگ گئے. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. دیکھ لو، جہاں تک ان ڈیموں کا تعلق تھا، اگر وقت پر یہ مقدمے ہم اٹھاتے اور دنیا کے نظر میں لایا تھے تو وہ یہ ڈیم آج تک کمپلیٹ نہ کر چکے ہوتے. دوسری بات یہ تھی کہ جماعت علی شاہ ہمارا یہ سنتاس اس کے کمشنر تھا، وہ کس کے سائڈ پر تھا؟ یہ سوال ہمارے سامنے ہے. وہ مقدموں کو ڈیلے کر کے، اس کو ٹائم بار کر کے ان کو وقت دیتا تھا کہ وہ اپنے ڈیم مکمل کر لے، وہ کر لے. یہ تو آپ کی بات صحیح ہے، یہ تو ہماری حالت ہے. اگر ہم سیریس نہ ہو اور ہم اس کو ایسے پالیسی ٹول کے طور پر استعمال نہیں کرتے اور اس کے لیے باقاعدہ اس کو کنسسٹنٹلی پرسو نہیں کرتے اور اس پر نظر نہیں رکھتے، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ نہ مقدمہ لڑ سکیں گے اور نہ اس کو جیت سکیں گے. اچھا، اس ساری بات میں جیسا عروج صاحبہ نے پہلے بھی بات کی کہ عمران خان صاحب کی جب بھی کوئی بڑا ایونٹ آتا ہے تو اس طرح کے مسائل بھی شروع ہو جاتے ہیں. تو داخلی حالات پاکستان کے ان دنوں میں کیا ہونے چاہیے؟ سیاستدانوں کا رول اس میں کیا ہے؟ کیا سمجھتی ہیں آپ؟ میں اس میں یہی کمنٹ کروں گی کہ آپ داخلی رول جو ہے، اب دیکھیں ہم ایک طرف تو نعرہ لگا رہے ہیں جمہوریت جمہوریت جمہوریت، اور بڑی اچھی بات ہے 5 سال ایک گورنمنٹ نے پورے کیے اور اس نے گورنمنٹ ٹرانسفر کر دی ایک دوسری پولیٹیکل پارٹی کو. بات یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے اس کو تو اس کا رائٹ دیں بھائی. دیکھیں مظاہرہ کرنا جو ہے یہ اپوزیشن کا رائٹ ہے اور یہ جمہوریت کا حسن ہے. آپ اس کو اگر اس طرح اور اتنے برے طریقے سے اگر یہ اس طرح ہے جیسا میں سمجھ رہی ہوں تو یہ بہت بری بات ہے. یہ بہت بری بات ہے. نہ صرف اپوزیشن کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، آپ اپنی افواج کے ساتھ بھی ناانصافی کر رہے ہیں اور آپ اپنی قوم کے ساتھ، عوام کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. آج جو 2 سولجر شہید ہوئے ہیں اور جو 9 زخمی ہوئے ہیں، کیا وہ ہمارے بھائی، بیٹے یا بچے نہیں تھے؟ کہ مطلب ہم ہر روز لاشیں اٹھا رہے ہیں. میرا اپنا تعلق بھی ایک آرمی فیملی سے ہے تو آئی نو دا پین کہ ہم ہر روز یہ جو ہم بچے اپنے فوج میں بھجواتے ہیں تو یہ پولیٹیکل سٹانسز کے اوپر ہم مرنے کے لیے تو نہیں پیدا کر رہے بچے، نہ ادھر بھجوا رہے ہیں. دیکھیں جنازہ اٹھانا بہت مشکل کام ہے. پولیٹیکل گیم جو ہے وہ تو کچھ بھی ہوگی، میں الزام نہیں لگا رہی کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ پر، لیکن یہ سنا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے، اٹ ہیز بیکم دا ٹاک آف ٹاؤن ناؤ کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے پولیٹیکلی دیکھا جائے. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جب بھی کبھی کوئی بڑا ایونٹ کرنے جاتی ہے تو اس طرح کے سارے ہاتھ ہوتے رہتے ہیں. تو یہ آپ کا جو میسج مجھے کنوے ہوا ہے، مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان میں ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی سیاسی سرگرمیاں بند کر دیں. نہیں، یہ تو حکومت چاہ رہی ہے نا کہ اپوزیشن جو ہے وہ ان حالات میں ساری اپنی سرگرمیاں جو ہے وہ معطل کرے اور واپس جا کے اسمبلی میں بیٹھے یا پھر اپنے سیکریٹریٹ میں بیٹھے اور ان حالات میں ہم اکٹھے ہو جائیں اور دشمن کا منہ توڑ جواب دیں. اب بھائی دیکھنا یہ ہے کہ دشمن کہیں آپ نے خود ہی تو نہیں دشمن کو انسائٹ کیا کہ یار تھوڑا میرے اوپر پریشر ہے تو پریشر کم کرنے کے لیے تم نے یہ کام کرنا ہے اور میں نے تمہارے لیے یہ کام کرنا ہے. اٹ از جسٹ لائک سرونگ اسپونز ٹو ایچ ادر. بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان حالات میں اگر یہ بات اس طرح نہیں ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر یہ ذمہ داری بہرحال ہوتی ہے کہ اگر جس طرح بارڈر کے اوپر فائرنگ ہو رہی ہے، وائلیشن ہو رہی ہے، تو اس کو اتنا بڑا اجتماع اتنا بڑا جو پاور شو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. خدا نہ خواستہ اگر وہاں پہ ٹیررزم کی کوئی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے تو وہ حالات زیادہ خراب ہو جائیں گے. ملک کا سیاسی ماحول ان دنوں میں کیا ہونا چاہیے؟ دیکھ لو سیاست میں تو یہ شور شرابہ ہوتا رہتا ہے اور سیاست میں کوئی اصول نہیں ہوتا اور کوئی پکا دوست نہیں ہوتا اور نہ کوئی پکا دشمن ہوتا ہے. یہ ٹکٹلیاں ان کی چلتی رہتی ہیں اور یہ چلے گی.
اس سے میرے خیال میں کہ ہمیں جو بیرونی دشمن ہے اس سے نظر نہیں ہٹانا چاہیے، اور جن اداروں کی ذمہ داری ہے وہ اس پر میرے خیال میں کہ اس کے حل بھی ہیں اور اس کو کرنا بھی چاہیے۔ باقی جو بیرونی دشمن ہے تو اس میں تو میرے خیال میں کہ کوئی سیاسی پارٹی ایسی نہیں ہوگی کہ وہ نیشنل ایجنڈا پر یا ملک کے دفاع پر یا ملک کے آن یا سورینٹی پر متفق نہ ہو۔ ہاں ایسے لوگ ہیں جس طرح الطاف حسین ہے کہ جو اس قسم کے نعرے لگواتا ہے، تو وہ بھی میرے خیال میں کہ آپ لوگوں نے اب ان کو پہچان لیا ہے، اور ایسے لوگوں کو موقع نہیں دینا چاہیے جو کہ دشمن کے ہاتھ میں اعلی کار بن کر ہمارے انٹرنل حالات کو خراب کر کے اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی اور پولیٹیکل گورنمنٹ یا پولیٹیکل لیڈرشپ یہ تو وار میں اور بھی بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا ایک فیس ہوتا ہے دنیا کے سامنے۔ اگر فوجی حکومت ہو تو اس کو دنیا اس نظر سے نہیں دیکھتی جتنا آپ کے الیکٹڈ گورنمنٹ کو دیکھتی ہے، اور جو ان کا سے ہوتا ہے، ان کا جو سٹے ہوتا ہے اور ان کی جو پوزیشن ہوتی ہے۔ تو آپ جب سفارتی محاذ پر اور آپ فوجی محاذ پر جو جنگ لڑتے ہیں تو آپ کے وہ ویدر ول جو آپ کے ریسورسز ہیں وہ زیادہ ریفائن بھی ہو اور وہ وہی ٹول استعمال کرے جو زیادہ کارگر ہو۔ تو آپ نے اچھی ڈپلومیسی بھی کرنی ہے اور اچھی پولیٹیکل لیڈرشپ نے بھی پلے کرنا ہے، اور ساتھ فوج نے بھی اپنی بہت شکریہ بریگیڈیئر سید رسول صاحب، سید نذیر اور روج رضا صاحب سینئر اینکر پرسن، بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ ناظرین پروگرام کے آخر میں ہم صرف یہ کہنا چاہیں گے کہ بھارت جب اناؤنس کرتا ہے کہ اس نے سرجیکل سٹرائکس کی ہیں تو اس نے پاکستان کا مقدمہ اور زیادہ آسان کر دیا ہے۔ تو پاکستان کو یہ مقدمہ جو ہے سفارتی سطح پر ہر فورم پر ضرور اٹھانا چاہیے کہ اگر کوئی بڑا ایڈوینچر ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔